سورۃ الاسراء کا یہ مقام جو ہے وہ اگلا ایک تو قرآن مجید سے متعلق ہے. یہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یعنی یہ قرآن جو ہے جب سبحان اللہ آدمی پڑھتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے اس کو خدا اتنے زاویوں سے خدا اس کے سامنے آتا ہے اور ہر پہلو سے ہی اس کو سجدہ کرتا ہے, ہر پہلو سے ہی اس پر فدا ہوتا ہے اور اس سے اس کے اندر جو ہے وہ تمام نیکی اور اچھائی کے رویے جو ہیں پھوٹ پھوٹ کر آتے ہیں. ایسا خوبصورت چشمہ اس جہان میں کبھی پایا ہی نہیں گیا جیسا چشمہ یہ قرآن مجید ہے. اچھا, لیکن سبحان اللہ اس کے لیے ابتدائی طور پر آدمی کو جو کوئی اہلیت اور صلاحیت ظاہر کرنی ہے, وہ کیونکہ بہت سارے جو ملحد ہیں, متکبر ہیں اور جن کا اصل مقصد خدا کو جواب دینا ہے, خدا کو کسی طریقے سے نگیٹ کروانا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب تو پڑھتا ہے نا یہ قرآن مجید تو ہم تیرے اور ان کے مابین ایک حجاب جو ہے جس پر جو ہے وہ ستر پڑا ہوا ہے وہ ڈال دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, یہ ایک سزا ہے بلا شبہ ملتی ہے, اور سبحان اللہ دنیا میں یہ سزا اور پھر آخرت میں وہ سزا. ہم نے ان کے دلوں کے اوپر باقاعدہ غلاف چڑھا دیے ہیں. اس وجہ سے اہل علم کا سب سے بڑھ کر اللہ سے کیا مانگو, ایک ستھرا صاف دل, اس کو قلب سلیم کہا گیا. من جاء ربہ بقلب سلیم, قلب سلیم جس کے اوپر گندگیاں, غلاظتیں, تکبر کی, گھمنڈ کی, ضد کی, مادہ پرستی کی وہ نہ پڑی ہوئی ہوں. سب سے بڑھ کر اگر تم کو وہ قلب نصیب ہو گیا کہ جو قرآن کے لیے ایکسپوز ہو سکتا ہو, اس کے اوپر وہ پردے نہ چڑھے ہوئے ہوں کہ قرآن اندر اتر ہی نہ پائے, تو قرآن کا ٹچ جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بجلی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے کو چڑھا تو وہ کرنٹ لگتا نہیں ہے, تو جیسے ہی وہ کرنٹ چلتا ہے تو بالکل ایک جہان اور دل کے اندر آباد ہو جاتا ہے. تو یہ جو کرنٹ ہے وہی کا اگر ایک دل جو ہے اس کو اس حالت میں مل جائے کہ وہ کرنٹ پاس ہو سکے تو اس دل میں بالکل ایک اور عمل شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے ان کو سزا کے لیے ان کے اوپر پردے چڑھائے ہیں, تب یہ قرآن مجید پھر ان کو سمجھ نہیں آتا ہے. وفی آذانہم وقرن, اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے ڈاٹ جو ہے نا وہ ٹھونسیے ہوئے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. تب یہ ہوتا ہے کہ جب تو ایک خدا کا اس کی توحید کے ساتھ, اس کی منفرد ہونے کے ساتھ, اس کی عظمت اور کبریائی جس میں کوئی شریک, وہ جب بیان ہوتا ہے تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, مطلب ذوق والوں کے تو وہاں پر جو ہیں وہ رنگ کھلتے ہیں ان کے ہاں. تو البتہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں سے متنفر ہو کر بھاگتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ طرح طرح کی وہ میم میخ نکالنا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. اب جب ہم ہڈیاں ہو گئے, گل سڑ گئے, بالکل بوسیدہ ہو گئے, اس کے بعد ایک نئی تخلیق کے اندر نکل آئیں گے. کیوں بھئی کو تحقیق کر لائے ہو تم, یہ جو تم وہ ایک ذرہ, ہم نے کہا بوند کے اندر بھی پھر کروڑوں ذروں میں سے ایک ذرہ, اس سے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا, وہ اس ہستی کے بارے میں تو نئی تخلیق ہو جائے گی. قل کونوا حجارۃ او حدیدا, اچھا تو پھر تم پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا جو تمہارے دلوں میں کوئی بڑی سے بڑی مشکل چیز آئے وہ بن جاؤ. فسیقولون من یعیدنا, کہیں گے اچھا تو ہمیں کون دوبارہ پیدا کر لے گا. قل الذی فطرکم اول مرہ, تو اسے کہا وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. فسینغضون الیک رؤوسہم, وہ جو ہے وہ بدتمیزی کے ساتھ سروں کو بڑھا کر کہیں گے کہ متى ہو, پھر وہ کب ہے. قل عسى ان یکون قریبا, کہہ دو کہ بہت قریب ہو سکتا ہے.